اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں تو دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں اور بزرگواروں، آج میں اس ویڈیو میں آپ کو ریکارڈنگ بزنس ٹرانزیکشن پڑھاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو پڑھاؤں، پہلے بزنس ٹرانزیکشن پہ تھوڑا سا آپ کا وہ آئیڈیا یا دماغ کھول دوں۔ دیکھیں، دو بندوں سے زیادہ کے درمیان یا دو آدمی سے زیادہ، چاہے وہ ہی ہو شی ہو، چاہے وہ مرد ہو یا مذکر ہو یا مؤنث ہو، ان کے درمیان کسی طرح کی ڈیلنگ یا کسی طرح کا بزنس معاملہ یا بزنس ٹرانزیکشن کسی چیز کے خریدنے یا بیچنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں ٹرانزیکشن، بزنس ٹرانزیکشن یا تجارتی معاملہ لین دین۔ تو جناب آتے ہیں اس کو فارملی کس طرح سے ہم ڈیفائن کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے لکھا ہے، اور ایک بات یاد رکھیے، یہاں پہ جتنے بھی نوٹس میں نے آپ کے لیے بنائے ہیں یا جتنے بھی سلائڈس بنائے ہیں، یہ ایسا نہیں کہ میں نے کسی کتاب سے اٹھا کے آپ کے لیے یہاں پہ لکھا ٹائپ کیا ہوا ہے، یا کسی انٹرنیٹ سے اٹھا کے یہاں پہ آپ کے لیے ٹائپ کیا ہوا ہے۔ میں نے 24 سال جیولری اور جیم سٹون کا کام کیا ہوا ہے، ڈائمنڈز وغیرہ، ڈائمنڈ، روبی، سفائر، ٹورملین، ایکومرین، تینزنائٹ وغیرہ، ان چیزوں کا بزنس کیا ہوا ہے۔ اسی بزنس کے تجربے کے بنا پر جو 24 سال میں نے کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی 20 سال میں نے ڈیفرنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ ایز اے فائنینس ڈائریکٹر، فائنینس مینیجر، پروگرام مینیجر، سی پی جی مینیجر جس کو کہتے ہیں، سی پی جی کہتے ہیں کانٹریکٹ پروکیورمنٹ اینڈ گرانٹس مینیجر کے پوزیشن پہ کام کیا ہوا ہے۔ تو انہی تجارب کو یکجا کر کے، انہی تجارب کو اکٹھا کر کے آپ لوگوں کے لیے میں نے یہ نوٹس اور ٹرانزیکشن بنائے ہیں، تاکہ آپ کا دماغ اس پہ کھل سکے۔ بڑے سمپل طریقے سے بنائے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ کے لیے مشکل الفاظ اس میں یوز کر کے اور یا مشکل طرح کے ٹرانزیکشن ڈال کے آپ کو گیچ کرنے کے لیے، آپ کو وہ بجائے سیکھنے کے آپ اس میں گم ہو جائے کہ یہ کیا لکھا ہے۔ میں نے سمپل ورڈز میں لکھا ہے تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں۔ تو آئیے شروع کر لیتے ہیں سبق کو۔ A business transaction refers to any kind of dealing such as buying, selling or exchanging something of value, including barter system between two individuals or business entities۔ جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ بھائی بزنس کس چیز کو کہتے ہیں؟ ٹرانزیکشن، دو یا دو سے زیادہ آدمیوں کے درمیان کسی طرح کے سیلنگ یعنی خریدنے بیچنے ایک ویلیویبل چیز کے بدلے میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹرانزیکشن کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ بارٹر کیا چیز ہے؟ یہ سمجھانے کے لیے آپ کو میں پورا ڈیٹیل بتاؤں گا۔ دیکھیے جی، پرانے زمانے میں جب کرنسی ایجاد نہیں ہوا تھا، جب لوگوں نے کرنسی یوز نہیں کیے تھے، تو اس زمانے میں ایک آئٹم کے بدلے میں یا ایک جنس کے بدلے میں دوسرا جنس ایکسچینج کیا کرتا تھا۔ اسی طرح سے ان کی تجارت ہوتی تھی، اسی طرح سے وہ اپنا ڈیلنگ کر لیتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں بارٹر سسٹم۔ ایک سمپل سا مثال میں آپ کو دوں گا۔ جیسے میں ہوں، میں ایک کھیتی باڑی والا ہوں، تو میرے پاس چاول ہے، اور میں چاہتا ہوں ان چاول کے بدلے بازار جا کے، چونکہ اسی زمانے میں ڈیلنگ جنس کے بدلے میں جنس لیا کرتے تھے، تو میں بازار جا کے کسی ویجیٹیبل والے سبزی فروش کے پاس جا کے کہہ دیتا ہوں بھائی سبزی کے بدلے میں آپ کو یہ چاول یا رائس دیتا ہوں، کہ آپ یہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ یا نہیں؟ اگر کرنا چاہتے تھے تو ڈیل کر لیں گے، جتنے بھی میں اس کو رائس دوں گا اس کے بدلے میں مجھے اتنے ہی کے جی یا ایل بھی ویجیٹیبل دیں گے۔ اگر نہیں کرتے تو کہتے ہیں کہ بھائی ساتھ والے دکاندار کے پاس جا کے وہ آپ کو دیں گے، تو اسی کے ساتھ ڈیل کر لیتا ہوں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بارٹر سسٹم کہتے ہیں۔ جنس کے بدلے جنس، یہ بارٹر سسٹم ہے۔ آپ کو یونیورسٹی میں، کالج میں یا اسکول میں ایسی چیزیں نہیں پڑھائے جاتے ہیں۔ بس ٹیچر آ کے، ان کے پاس سمے تھوڑا ہوتا ہے، یعنی ان کے پاس وقت کم ہوتا ہے، 1 گھنٹے کا یا 3 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، تم کو جو ٹارگٹ دیا ہوا ہوتا ہے اسی ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے اتنے ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے۔ لیکن میں آپ کے لیے ایک ہی ویڈیو پہ 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 15 گھنٹے
یقین جانے 18 گھنٹے تک بھی میں نے لگائے ہیں تو آپ کے لیے نوٹس آسان سے نوٹس پریپیئر کر لوں اور اس کے بعد پھر آپ کو سمجھانے کے لیے اس پہ میں نے ڈیٹیل سے بات کی ہے. ہو سکتا ہے میرے ویڈیوز 10 15 20 منٹ تک ہو لیکن وہ اس لیے لمبے ہو جاتے ہیں کہ آپ کو سمجھا دو. جیسے میں نے آپ کو بارٹر سسٹم کے بارے میں بتایا, یہ پرانے زمانے کا ہے. آج سے کوئی تقریباً ایگزیکٹلی تو کہہ نہیں سکتا ہوں کتنے سال, ہو سکتا ہے 500 سال پہلے, 1000 سال پہلے, 1400 سال پہلے, جتنا بھی وقت پہلے تھا. تو نہیں, میرے خیال میں 2000 سال سے بھی پہلے ہوا کرتا تھا, کیونکہ کرنسی جب اسلام بنا ہے تو اس میں اسلامک کرنسی بھی تھے جو آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی, تاریخ کے بارے میں نہیں بتا سکتا ہوں کیونکہ ٹو بی آنیسٹ یہ مجھے معلوم نہیں. چلیں جی چھوڑ دیتے ہیں. In accounting terms, these transactions are recorded as journal entries. اب journal entries یہ کیا چیز ہے؟ ذہن میں یہ سوال آتا ہے. نیچے میں نے اس کو ڈیفائن بھی کیا ہوا ہے, لیکن آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہ جو جور کا لفظ ہے یہ ایک فرینچ لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے ڈے, یعنی روز, دن, جس کو کہتے ہیں دن, جور. یہ معاملات جو ڈیلی بیس پہ یا ہر روز لوگ بکس آف اکاؤنٹنگ میں لکھتے تھے یا کتابچہ روز نامچہ جس کو کہتے ہیں اس میں لکھتے تھے, تو اسی اساس پہ اس کا نام جورنال پڑ گیا. اب تعریف کی طرف آتے ہیں. دی ورڈ جورنال کمز فرام دی فرینچ ورڈ جور, جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا جور ڈے کو کہتے ہیں, دن کو کہتے ہیں, یا روز بھی آپ کہہ سکتے ہیں, میننگ ڈے, include indicating that business transaction are recorded daily in the books of accounts. ظاہر سی بات ہے, روز نامچہ جس کو کہتے ہیں بکس آف اکاؤنٹ, اس میں لکھتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی حضرات دکاندار ہوں تو اس کو روز نامچہ کے بارے میں, اسپیشلی پاکستان اور افغانستان میں یہ روز نامچہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. میں نے انڈیا میں بھی دیکھا ہوا ہے, لیکن یو ایس اے میں نے ایسا نہیں دیکھا کیونکہ یہاں پہ تو سب کمپیوٹرائز سسٹم ہے, بک کیپنگ سسٹم ان کا کوئک بکس کے ذریعے ہوتا ہے یا اور سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جن کے ذریعے کر لیتے ہیں. لیکن جو یہ ایشین کنٹریز ہیں اکثر میں, جیسے پاکستان, افغانستان, ایران, سعودی عرب اور بھوٹان, انڈیا وغیرہ, اس میں روز نامچہ یوز کرتے ہیں جس کو جورنال کہتے ہیں, جورنال بک کیپنگ. The process of recording is known as bookkeeping and it comes in two main forms. دیکھیں یہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ڈبل انٹری بک کیپنگ سسٹم. ڈبل انٹری میں کیا ہوتا ہے, اس میں ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کو یوز کیا ہوتا ہے. تو جناب لیفٹ سائڈ پہ ڈیبٹ ہوتا ہے, رائٹ سائڈ پہ کریڈٹ ہوتا ہے. یہ اس کو بک کیپنگ کہتے ہیں. اور ایک اور طرح کا بھی ہے جس کو کیش بک کہتے ہیں, اس میں ایک کالم اور اضافہ ہوتا ہے جس میں بیلنس کہتے ہیں. جب آپ ڈیبٹ کریڈٹ انکریز کرتے ہیں تو جو کریڈٹ ہوتا ہے وہاں پہ بیلنس آپ کو دکھاتا ہے کہ اتنا کم ہو گیا, اور اگر ڈیبٹ ہوتا ہے پیسے آپ کے پاس آتے ہیں یا کوئی اور چیز ہے تو وہ انکریز ہو جاتا ہے. انشاءاللہ یہ بھی میں آپ کو بعد میں پڑھاؤں گا, لیکن یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کب پڑھاؤں گا, لیکن بنا کے دیے نوٹس میرے پاس پڑھے, یا تو اس چیپٹر کے آخر میں آپ کو پڑھاؤں گا یا تیسرے چیپٹر میں جو اکاؤنٹنگ سائیکل ہے اس میں آپ کو پڑھاؤں گا. چلے جی, میں وعدہ نہیں کرتا ہوں لیکن پڑھاؤں گا. کیش بک وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے علاوہ آج کل تو پوری دنیا میں جو فرمز ہوتے ہیں, جو این جی اوز ہوتے ہیں, جو یہ ڈبل انٹری بک کیپنگ سسٹم رکھنے والے ہوتے ہیں, وہ کوئک بکس یوز کرتے ہیں. کوئی اور کچھ اور بھی سافٹ ویئرز ہے جن میں وہ جو یوز کرتے ہیں, لیکن جو ورلڈ وائڈ فیمس ہے اور اچھا بھی ہے وہ کوئک بکس ہے. اور انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو اس کا بھی ویڈیو بنا کے میں آپ کو ٹیچنگ کروں گا, لیکن ابھی نہیں, کیونکہ پہلے تو اکاؤنٹنگ کو ختم کرنا چاہیے, پھر اس کے بعد وہ آپ کو سکھاؤں گا. اور سنگل انٹری بک کیپنگ سسٹم, اس کو آپ بل بھی کہہ سکتے ہیں. جس طرح سے کوئی دکاندار آپ کو بل دیتا ہے کہ بھائی اتنی چیزیں 1 2 3 4 5 6 اتنی چیزیں, ایک پرائز کتنا ہے, اتنا ہے, اور ٹوٹل کتنا ہے, اتنا ہو گیا. اس کو سنگل انٹری بک کیپنگ سسٹم کہتے ہیں. تو وہ دکاندار اپنے پاس بھی ریکارڈ رکھتا ہے, اس کی کاپی رکھتا ہے اور آپ کو بھی دیتا ہے. سمپلی سنگل انٹری سسٹم کو آپ ریسیپٹ بھی کہہ سکتے ہیں. ان کے پاس بھی ایک کاپی اس کے پاس رہ جاتی ہے اور اوریجنل آپ کو دیتا ہے. یہی سنگل انٹری سسٹم ہے. آئی تھنک نو بڈی ول ٹیچ یو ان دس وے کہ آپ کو ایسا ہوتا ہے کہ سنگل انٹری کیسا ہوتا ہے اور ڈبل انٹری کیسا ہوتا ہے. تو جناب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف, اور اب میں آپ کو
प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन या प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ाऊँगा। ये जो क्वेश्चन मैंने बनाया है या इलस्ट्रेशन मैंने बनाई है, ये किसी किताब से नहीं लिया है मैंने, और ना ही किसी इंटरनेट से मैंने लिया हुआ है। बस अपना दिमाग लड़ा के आपके लिए सिंपल, बहुत आसान सा बनाया है, ताकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आसानी से सीख जाएं, या अगर आप किसी फर्म में नए काम करने के लिए जाते हैं एज अकाउंटेंट, एज अकाउंट ऑफिसर, और आपको अकाउंटिंग के बारे में इतना तजुर्बा नहीं है, इतना एक्सपीरियंस आपका नहीं है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। इस पे मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ। 6 ट्रांजैक्शन है, 6 के 6 उधर मैंने कि नहीं, ये जो देखते हो ना, जर्नल एंट्रीज ऑफ जॉन एंड ब्रदर्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 31 2025, ये उस स्लाइड में लिखना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये पावर पॉइंट के स्लाइड से और पावर पॉइंट में जगह थोड़ी होती है, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे लिख दिया। बेसिकली ये यहाँ पर लिखा जाता है। तो चलिए जी शुरू कर लेते हैं। जॉन ब्रदर्स ने जनवरी 1 2025 पे क्या किया? बैंक से 10,000 रुपये निकाल के बिजनेस में इन्वेस्ट किया। क्या बैंक में उसका जो कैपिटल यानी सरमाया जो था, उसमें से 10,000 रुपये निकाल दिए, तो ग्रोसरी बिजनेस के लिए इन्वेस्ट किए। अब यहाँ पे ये डबल एंट्री सिस्टम का ट्रांजैक्शन, इसमें क्या दो वाक़यात हुए। एक, इसके पास कैश है, और जैसा कि मैंने आपको अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डिविडेंड एंड क्रेडिट बताया कि दो चीज़ें ऐसी है, एक्सपेंसेस एंड एसेट्स। ये जब इंक्रीज़ होता है, जब इसका ये बढ़ जाते हैं ये, तो इसको इंक्रीज इन एसेट्स एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड एज डेबिट। लेफ्ट साइड पे डेबिट, डेबिट आया मेरे पास, जो कुछ मेरे पास आया मुस्बत हुआ, ज़्यादा हुआ, प्लस हुआ, उसको क्या कहते हैं? डेबिट करते थे एसेट्स और एक्सपेंसेस में। और जो क्रेडिट हुआ यानी कम हुआ मकदार में, मुझसे चला गया, माइनस हो गया, तो उसको मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिया। हमेशा याद रखिए दो चीज़ें, 5 अकाउंट्स कहते हैं, 5 चीज़ें कहते हैं, वो ऐसे है कि जिन में डेबिट और क्रेडिट का यूज़ होता है। उन 5 चीज़ों में से 2 एसेट्स, चाहे करंट एसेट, नॉन करंट एसेट हो, और एक्सपेंसेस, ये इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। इसमें इजाफा या इंक्रीज डेबिट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, और डिक्रीज राइट साइड पे क्रेडिट में, या आसान अल्फाज में इंक्रीज प्लस, डिक्रीज माइनस। अगर आप इसको भी नहीं समझते तो अल्लाह आपकी मदद करे। तो 3 और चीज़ें जो है जिसमें लाइबिलिटीज़, ओनर्स इक्विटी एंड रेवेन्यू और इनकम, इसमें इंक्रीज को क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है और डिक्रीज को डेबिट साइड पे। क्यों? वजह क्या है कि इसकी इंक्रीज को क्रेडिट साइड पे लिखते हैं और डिक्रीज को डेबिट साइड पे? इसकी वजह यह है कि आप पे ये उधार होता है, यहाँ पे कर्ज होता है, लिएबिलिटी का उधार को कहते हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए आपने बिज़नेस शुरू किया, किसी से कहते हो कि भाई मैंने बिज़नेस शुरू किया हुआ है $85,000 के, मेरे पास $30,000 से $20,000 और की ज़रूरत है मुझे। या तो आप बैंक जाके बैंक से कर्जा लेते हैं, इसको लाइबिलिटीज़ कहते हैं, या फिर आप ऐसा कर लेते हैं, किसी को अपना पार्टनर बना लेते हैं, पार्टनरशिप के लिए उसे $20,000 देते हैं, इसको कहते हैं ओनर्स इक्विटी कहते हैं, क्योंकि उसने आपके साथ मुश्तरक इन्वेस्ट किया। और आपका ये जो इन्वेस्टमेंट या ओनर इक्विटी 2 तरह की हुई है, एक $30,000 आपके और एक $20,000 और वो जो आपका पार्टनर है उनके। या अनदर वर्ड्स में आपने कर्जा लिया तो उसको क्रेडिट कहते हैं। अगर आप यूएसए में रहते तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड होता है, अपना वो बैकग्राउंड बनाने के लिए क्रेडिट कार्ड आप बैंक से क्रेडिट कार्ड ख़रीद लेते हैं या वो आपको दे देता है, फिर उसको मंथली बेस पे 30% उसमें यूज़ कर सकते हैं, फिर एट द एंड ऑफ ईच मंथ आपको उसको दोबारा पे कर लेते हैं, तो ये आपका क्रेडिट बना देता है। अभी मेरे पास भी है और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मेरा क्रेडिट स्कोर जो है वो 720 है, जो बहुत अच्छा है। बहुत यानी अगर ये 750 तक पहुंच जाए तो एक्सेलेंट हो जाता है, अभी बेस्ट है मेरा। तो ये मैं आपको समझा देता हूँ कि हर वो चीज़
ہر وہ چیز جو آپ پہ قرضے کے طور پر ہوتا ہے یا آپ اس کو واپس اس کو دینے پہ ہوتے ہیں, اس میں انکریز آپ کے لیے ڈیکریز ہو جاتا ہے, سوری ڈیبیٹ کریڈٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کو واپس اس کو دینا ہے, آپ پہ قرض آ گیا. اور جب آپ اس کو ختم کر لیتے تو اس کا مطلب آپ کے یہ جو کھندے ہیں یہ سبک ہو گئے, تو آپ کا قرضہ چلا گیا, آپ نے پیسے اس کو دے دیے, تو آپ بے فکر رہے. دیکھیے چلے اب شروع کر لیتے ہیں. کیش, انکریز ان کیش ایز ریکارڈڈ ایز ڈیبٹ, کیونکہ ان کے پاس کیش آیا اور انہوں نے کیپٹل میں سے 10,000 نکالا تو ان کا کیپٹل ڈیکریز ہوا. ڈیکریز یہ بھی ایک طرح کا کیپٹل کا جو ہے یہ بھی ایک طرح کا کیش ہے, کیونکہ ان کے پاس پیسے بینک میں, تو کیا ہوا, کم ہوئے, اور اس میں کمی کو ہم نے کریڈٹ میں یوز کیا. انویسٹڈ کیش ان ٹو دی گروسریز بزنس, اس نے کیا کیا, گروسریز بزنس میں, یہ جو خوراک جس کو دکان کہتے ہیں نا, یہ نو اس کو آپ لوگ کیا کہتے ہوں گے ہندی اور اردو میں, لیکن ہمارے اردو پشتو اور دری زبان میں اس کو خوراک و فروشی کہتے ہیں, اور انگلش میں گروسریز کہتے ہیں. چلے جی جو بھی کہتا ہے اس پہ اپنا وقت ضائع نہیں کر لیتے. تو دوسرے on 2nd January 2025, groceries inventory account 7,500 to cash account 7,500. جناب اب دیکھیں, یہ گروسریز جو ہے یہ بھی ایک طرح کا ایسٹ ہے آپ کا, اور اس گروسریز میں یہ کرنٹ ایسٹ میں آتا ہے, لیکن اگر اس میں فرنیچر ہو, مشینری ہو وغیرہ ہو, پھر وہ نان کرنٹ ایسٹ اور فکس ایسٹ میں آتا ہے. لیکن یہ کرنٹ ایسٹ میں ہے, کیونکہ یہ زیادہ دیر تک کہ آپ کے پاس نہیں رہ سکتا ہے, 2 دن 5 دن 1 مہینے. ہاں کچھ ایسے ہیں جیسے دال ہے, رائس ہے, لوبیا وغیرہ ہے, اس کو آپ میرے خیال میں لوبیا کو آپ لوگ آئی ڈونٹ نو کیا کہتے ہیں, بینز جس کو انگلش میں کہتے ہیں, وہ 1 سال سے زیادہ عرصے تک پہ رہ سکتے ہیں, اس میں کمی نہیں آتا ہے. تو یہ کرنٹ ایسٹ اور نان کرنٹ ایسٹ دونوں پہ ہے. اور انکریز ان کرنٹ اور نان کرنٹ ایز ریکارڈڈ ایز ڈیبٹ, یہ کیا ہے, یہ کرنٹ ایسٹ ہے, اس میں ڈیکریز ہوا. آپ نے 10,000 میں سے $7,500 کے گروسریز لیے, آپ کے گروسریز انکریز ہوا, اور یہ $10,500 کا جو اماؤنٹ آپ کے پاس تھا ایز اے کیپٹل, اس میں جناب آپ کے پاس $2,500 رہ گئے. اب تو آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی, یعنی 10,000 کٹ گیا, کیوں یہاں پہ ہے کہ آپ کے $7,500 یہ آپ کے 10,000 سے میں سے کٹ کے 2,500 آپ کے پاس رہ گئے. اسی لیے ڈیکریز این ایسٹ ایز ریکارڈڈ ایز کریڈٹ, انکریز این ایسٹ آپ کی گروسریز بڑھ گئے, وی ریکارڈڈ ایز ڈیبٹ. کیا لکھتے ہیں یہاں پہ, لکھتے ہیں اس کی وجہ بھی لکھتے ہیں, انویسٹڈ کیش ان گروسریز بزنس. کیا اس نے انویسٹ کیا کیش گروسری بزنس میں, 7,500 کا بزنس گروسریز لیا, اور 2,500 جو اس کے پاس باقی رہ گئے وہ ایسے اخراجات کے لیے رکھ لے جب ایڈوانس آتا ہے, انہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ایک دم سے کوئی اخراجات آپ کے پاس آتے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے کیا سوری فار دس, اس کے لیے انہوں نے کیا $2,500 رکھ لیے. اب آتے ہیں تیسرے ٹرانزیکشن کی طرف. January 27, 2025, cash account 12,000. Sorry, it's 12,000. And to grocery sales account 12,000. اب یہاں پہ آپ پھر میں آپ کو کہتا ہوں 2 طرح کے ایسٹ آئے, اور وہ کیش جو کرنٹ ایسٹ ہے, اور گروسریز جو کرنٹ اور نان کرنٹ دونوں پہ مشتمل ہے, دونوں اس میں آتے ہیں. وہ اس کا جب حساب لگایا تو تقریباً 2 تاریخ سے لے کے 27 تاریخ تک 25 دنوں میں اس نے $12,000 کا وہ گروسریز ڈیکریز کیا. اور ڈیکریز این ایسٹس ایز ریکارڈڈ ایز کریڈٹ, اور اس کے پاس کیش کتنا ہے, 12,000 جو کرنٹ ایسٹ ہے, اینڈ انکریز این ایسٹ ایز ریکارڈڈ ایز ڈیبٹ. اسی لیے ہم نے کیش جو ہمارے پاس آیا پلس ہوا,
کیا گیا اس کو ہم نے ڈیبٹ میں گیا. اور گروسریز جو مائنس ہوا ہماری دکان سے یا آپ کی دکان سے چلا گیا اس کو ہم نے کریڈٹ میں لکھ دیا. ہمیشہ یاد رکھیے دو چیزیں ایکسپینسز اور ایسٹس میں انکریز جو آپ کے پاس آتا ہے وہ مثبت یا ڈیبٹ کالم میں, اور ڈیکریز جب آپ سے چلا جاتا ہے, آپ کی دکان سے نکلتی ہے یا آپ کے بینک سے جاتی ہے یا کہیں سے بھی, یا آپ کے والٹ سے جاتی ہے یا جو کیش جاتا ہے یا آپ کے ایسٹ آپ سے جاتا ہے, تو اس کو آپ کریڈٹ کالم میں لکھ دیجیے. انشاءاللہ کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. تو کیا ہوا, انہوں نے 25 دنوں میں 12,000 کیش واپس کر لیے. 10,000 کا جو انویسٹمنٹ کیا تھا وہ 12,000 میں چینج ہو گیا. اب آتے ہیں اس میں سے, یہ دیکھیے یہ گروس پروفٹ ہے, یہ نیٹ پروفٹ نہیں ہے. اب آپ کو نیٹ پروفٹ بھی میں بتاتا ہوں. یعنی 25 دنوں میں انہوں نے 12,000 روپے کمائے ہیں, اور اس 12,000 روپے میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا ہے اور کتنے پیسے ان کے پاس بچ گئے ہیں. تو جناب سوری فار دس جناب, اب اس میں انہوں نے کیا کیا کہ ایکسپینسز اب آئے کس تاریخ پہ, 31 تاریخ کو, جنوری 31 کو. پہلے انہوں نے کیا کیا, $800 کا وہ پے کیا کرایہ. اور میں نے آپ کو بتایا انکریز ان ایکسپینسز از ریکارڈڈ ایز ڈیبٹ پلس آئے. مہینہ ہو گیا تو مجھ پہ کرایہ لازم ہوا, مجھ پہ کرایہ آیا تو میں اس کو دے دیتا ہوں. جب آیا میرے پاس تو ڈیبٹ ہوا. جب میں نے اس کی پیمنٹ کی, کیش پیسے دیے, اس کے $800 کیش دیے, تو کیا ہوا, کریڈٹ ہوا, ڈیکریز ہوا, کرایہ ختم ہو گیا. ختم ہونے کو جو اس کے بدلے میں پیسے دیے اس کو کیا کرتے ہیں, کریڈٹ میں لکھتے ہیں. اس دا سیم وے یوٹیلیٹیز بل. پہلے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یوٹیلیٹیز بل کیا ہوتا ہے. یوٹیلیٹیز بل وہ اخراجات یا مصارف ہوتے ہیں جس میں آپ بل پے کرتے ہیں. بجلی کا بل پے کرتے ہیں, پانی کا بل پے کرتے ہیں, سیویج یا نالے میں جو پانی جاتا ہے اس کی صفائی کے پیسے آپ پے کرتے ہیں, پارکنگ کے پیسے پے کر لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں یوٹیلیٹیز. اور اسی طرح اور بھی ہے. تو جناب 31 تاریخ کو آپ نے کتنے پیسے دیے, آپ کے ایکسپینسز یوٹیلیٹیز میں $300 انکریز ہوا, آپ کے پاس کا اخراجات آیا, ایکسپینسز آئے, تو آپ نے کیا کیا, کیش نکال کے اس کو دیا, آپ کا کیش چلا گیا. تو کیا ہوا, ڈیکریز. ہم نے کیا کہاں پہ ریکارڈ کیا, کریڈٹ میں. ایکسپینسز ہمارے پاس آئے, کہاں پہ ریکارڈ کیا, ڈیبٹ میں, کیونکہ انکریز in expenses is recorded as debit, decrease in expenses is recorded as credit. دیکھیے جی, اس سے آسان تو میں I think nobody will teach you. increase مثبت, debit, decrease minus credit. So سیلریز یہ بھی ایکسپینسز ہے. آپ اپنے امپلائیز کو سیلری پے کر لیتے ہیں. یہاں پر میں نے $9,000 لکھ دیا, چاہیے تو یہ تھا 900 لکھ دیتا, کیونکہ ایک سوال اب پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اس نے 9,000 دے دیے, 12,000 میں سے اس کے پاس 3,000 یہ رہ گئے اور 12,500 اور رہ گئے اور 2,500 اور رہ گئے, تو یہ کیا بن گئے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا. لیکن یہ میں نے اب تو لکھ دیا, بیسیکلی یہ 900 لکھنا چاہیے تھا. لیکن پھر یہاں پہ خیال ہے اگر میں 900 سیلری لکھ دوں تو لوگ کہیں گے یار 900 کیسے ہوتا ہے, کم از کم 9,000 تو لکھ دیجئے. یہ میں نے غلطی کے چاہیے تھا کہ میں نے اس کو $1,00,000 بنا لیتا. یہ چلیں اب کچھ بھی ہوا کر لیا, اس کے بارے میں مت جائیے, صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کیا ہوا ہے. جی 31 جنوری کو انہوں نے سیلریز جس کو تنخواہ کہتے ہیں, آئی ڈونٹ نو کہ ہندی میں اس کو کیا کہتے ہیں, بھاڑا کہتے ہیں یا یہ کرائے, اور اس میں اس کو سیلریز کے ہندی کا مجھے نہیں آتا یار, اس کو کیا کہتے ہیں. کیا اس نے $9,000 سیلریز اپنے امپلائیز کو, 2 یا 3 یا 4 جتنے بھی امپلائیز ہیں ان کو $9,000 دیے. تو یہ بھی ایکسپینس آیا, پلس ہوا. مجھے یہ پے کرنے کے لیے پڑے اپنے امپلائیز کو, پلس ہوا. میں نے کیش اٹھا کے ان کے 9,000 کیش نکال کے اپنے سیف میں سے یا اپنے بینک میں سے یہ اس کو میں نے دے دیا, ڈیکریز ہوا.
میری دکان سے یا میرے بینک سے یہ پیسے چلے گئے تو کیا ہوا؟ ڈیکریز ہوا. Any decrease in expenses is recorded as minus or credit. Any increase is recorded as ڈیبٹ اور پلس. سو جب امپلائیز کا کی تنخواہ تھی وہ میں نے پے کیا, وہ مہینے کے آخر میں 9,000 آئے میرے پاس, انکریز ہوئے. جب میں نے پے کیا ڈیکریز ہوئے, ختم ہوئے, تو اس کو میں نے کریڈٹ کالم میں لکھ دیا. تو اب ٹوٹل اس کا نکالتے ہیں. دیکھیے جی, یہ ٹوٹل اس ٹوٹل کے برابر ہونا چاہیے. اور ایک بات اور بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ دھیان میں رکھیے, ذہن میں رکھیے, جب آپ ٹرائل بیلنس بناتے ہیں انہی چیزوں کا, یہ جو ٹرانزیکشنز آپ نے یہاں ڈبل انٹری بک کیپنگ سسٹم میں دیا ہے, یہ 39,600 ٹرائل بیلنس کا بھی ہونا چاہیے. وہ کیا ہونا؟ لیجر اکاؤنٹس بنانے کے بعد اور ان لیجر اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کالم, ٹرائل بیلنس کے ڈیبٹ کالم اور ٹرائل بیلنس کے کریڈٹ کالم میں ٹرانسفر کرنے سے یہ بن دے گا. آپ کو میں بتاتا ہوں میں نے کیسے کیا ہوا ہے. یہ دیکھیے جی, میں نے یہ جورنل ہے, یہ میں نے اس کے جورنل بنائے ہیں. دیکھیں جی, یہ سارے جورنل انٹریز ہیں. اب میں نے ٹرائل بیلنس بنایا ہے, یہ میں آپ کو اگلے ویڈیو میں پڑھاؤں گا. یہ دیکھیں, یہ بھی سیم ڈیبٹ میں بھی 39,600 ہے, اس میں بھی 39,600 ہے. دیکھیے جی, اگر اس میں $1 کا بھی فرق آیا, $100 کا بھی فرق آیا, $500 کا, $1,000 کا, تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے جو انٹریز کیا ہوا ہے کہ کیے ہے, چاہے آپ نے ٹرانزیکشن میں انٹریز کیے ہوئے اس میں آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے, یا جورنل میں یا لیجر اکاؤنٹس میں کوئی غلطی آپ سے ہوئی ہے, دوبارہ اپنا پورا مکمل فائنینشیل رپورٹ چیک کر لیجئے. جب تک یہ اماؤنٹ, یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر نہ ہو جائے اور یہ دونوں اماؤنٹ اس اماؤنٹ کے برابر نہیں ہوں گے, تو آپ کا جو ریکارڈ ہے کمپلیٹلی رانگ ہے. دیکھیے جی, اس اماؤنٹ کے برابر ہونا چاہیے. اس طرح سے آئی تھنک نو ٹیچر ول ٹیچ یو, جیسے میں نے آپ کو پڑھایا. تو یہ تھا آج کا ویڈیو. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیو, اینڈ اگین آئی ریکویسٹ یو دیٹ پلیز کہ آپ میرے ویڈیو ویوز کر لیجئے, آپ میرے ویڈیو لائک کر لیجئے, شیئر کر لیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے کولیگس کے ساتھ, اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ, تاکہ مجھے اتنے میں زیادہ سبسکرائبرز ملے. میں آپ کے لیے اتنے ہی بڑھیا, اتنے ہی اچھے ویڈیوز آگے آپ کو پڑھاؤں گا. آگے BBA میں بہت سارے سبجیکٹ ایسے ہیں جو بہت مشکل ہے اس کو سمجھنا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ٹیچر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے یا اتنا سمے نہیں ہوتا کہ آگے آپ کو 3 گھنٹے 2 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے پڑھا دیں. نہیں, میں نے ہر ایک ٹاپک پہ کم سے کم 10 گھنٹے لگائے ہیں یا گزارے ہیں, کام کیا ہوا ہے. اور 20 گھنٹے تک بھی میں نے کام کیا ہوا ہے, 18 گھنٹے تک, 15 گھنٹے تک, 14 گھنٹے تک, 13 گھنٹے تک کام کیا ہوا ہے. تاکہ آپ کو سمجھا دو, تو پلیز اس کا بدلہ مجھے آپ لائک, شیئر اور سبسکرائب میں دیجئے. آئی نیڈ سبسکرائبرز, پلیز انکریز مائی سبسکرائبر. چلیے جی, ان لوگوں کو جو دن کے وقت میرا ویڈیو ویو کرتے ہیں, اللہ حافظ. اور جو لوگ رات کے وقت جس کو ویو کرتے ہیں ان کو بھی اللہ حافظ.